نمبر 3 نماز کا اہتمام کرنا۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں ہے، نماز کے اہتمام سے ہم انسان کے رزق میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ آج نماز کا اہتمام کوئی نہیں ہے، صبح سے شام تک وہ اپنی کاروباری مصروفیت میں لگا ہوا ہے، سب کو راضی کرتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے، اس لیے وہ سب ناراض ہوتے ہیں۔ جو رب کو راضی کرتا ہے اس سے سب راضی ہوتے ہیں، اور جو مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس نماز پہ جمے رہو، ہمیشہ پڑھو۔ یہ نہیں صرف جمعے کی نماز پڑھی باقی ہفتہ چھٹی نہیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پہ جمے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے سوال نہیں کرتے رزق کا، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق عطا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو گے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ اس لیے نماز پڑھنے والے کے رزق میں انشاءاللہ تنگی نہیں آتی۔ اگر کبھی آ رہی ہوگی وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھتا نہیں ہوگا، اس کا وضو سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوگا، طہارت کا اہتمام نہیں ہوگا، اس کے رزق کے اندر رزق حلال کا نہیں ہوگا، نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، دل و دماغ معطر اور پاک نہیں ہوگا، اس لیے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ ورنہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر بے حیائی سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے نماز روکتی ہے، اللہ کے انسان کو قریب بنا دیتی ہے، اور رزق کے دروازے انسان پہ کھل جاتے ہیں۔ اس لیے تیسرا عمل کہ اگر ہم چاہیں رزق میں برکت ہو، نماز کا خوب اہتمام کریں۔